السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایسے 3 وظائف بتانے لگا ہوں کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر آپ وہ خلوص کے ساتھ کریں آپ بالکل بھی پریشانی کے اندر نہیں رہ سکتے۔ وہ اس لیے کیونکہ جو میں آپ کو وظائف بتانے لگا ہوں وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لیکن شرط یہ ہے کہ آپ وہ خلوص کے ساتھ کریں گے، آپ کو ان کا مطلب پتہ ہو کہ ہم اللہ سے مخاطب ہو کر کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، ان میں سے سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب بھی آپ کسی پریشانی میں ہوتے ہیں یا آپ کو کوئی کام ہوتا ہے، کوئی کام نہیں نکل رہا، اللہ سے کوئی کام ہے، تو آپ اس کو بار بار پڑھیں، اس کا ورد کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کو میں ایک حدیث سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا اور فرمایا جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملہ میں، اپنی کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی بندہ یہ دعا لے کے اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اللہ رب العزت اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ آپ نے اس بات کو نوٹ کر لینا ہے۔ دیکھیں، آپ تصور کریں کہ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے یونس علیہ السلام، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو زندہ باہر نکال دیا۔ ایک بار اگر بندہ سوچے تو حیران تو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس ان الفاظ میں ہماری تسبیح نہ کرتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ اگر یونس ان الفاظ کے ساتھ ہمیں نہ پکارتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت، اے اللہ تو معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اور یقیناً میں ہی ظالم ہوں، میں ہی ناکارہ ہوں، میں ہی گناہگار ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ کیسی جامع دعا ہے! تو میرے دوستو، آپ یہ دعا لازمی مانگیں۔ اور ایک خاص بات جو میں نے آپ سے کہنی تھی وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگنی ہے تو کم از کم آپ کے مائنڈ میں اس کا ترجمہ لازمی ہو، اس کا ترجمہ ضرور یاد کریں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم اللہ سے مخاطب ہو کر کیا کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرا وظیفہ، انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ ہمیشہ ان الفاظ کے ساتھ رب کو پکارا کرتے تھے۔ اب وہ کون سے الفاظ ہیں؟ وہ ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ان الفاظ کے ساتھ اللہ کو پکاریں جب بھی آپ کو کوئی پریشانی، غم یا کوئی بھی کام ہے، ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکاریں۔ ترجمہ سن لیں، اے خود سے زندہ، ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت کو میرے بھائیو پکارا کریں۔ اور پچھلی بات جو میں نے آپ سے کہی تھی کہ جب بھی آپ اللہ رب العزت سے کہہ رہے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو آپ کے مائنڈ میں اس کا ترجمہ لازمی ہونا چاہیے۔ اور جب بھی آپ اللہ رب العزت سے یہ دعا کر رہے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تو آپ کے مائنڈ میں اس کا ترجمہ ہونا بھی لازمی ہے۔ آپ کو پتہ ہو کہ آپ اللہ سے مخاطب ہو کر اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں، اس کی تاثیر ہی الگ ہے، تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ اب میں آپ کو تیسرا وظیفہ بتانے لگا ہوں، اس سے پہلے آپ ایک حدیث سن لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ بھی پڑھ لیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات اس وقت کہے جب منافقین نے افواہ پھیلائی کہ لوگوں نے آپ سے لڑنے کے لیے بہت بڑا لشکر تیار کر رکھا ہے، لہٰذا ان سے ڈرو۔ یہ خبر سن کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان بڑھ گیا، اور انہوں نے بھی یہی کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، پوری دنیا ان کے خلاف ہے، پورا علاقہ، سارے لوگ ایک طرف اور وہ اکیلے ایک طرف، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کیا توکل ہے اللہ پر ان کا، کیا بھروسہ کیا انہوں نے اللہ پر، لیکن پھر اللہ نے بھی آگے سے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو میرے دوستو ہمیں یہ واقعات اپنے تھوڑا سا ذہن میں رکھنے چاہیے، تاکہ جب ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں ہمیں بھی پتہ ہو، ہمیں بھی طریقہ ہو کہ ہم اللہ سے کیسے دعا مانگیں۔ آج ہم اللہ سے دعائیں کرتے جا رہے ہیں، لیکن یہاں سے پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے مائنڈ کو، ہمارے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریات، مطلب کا پتہ ہی نہیں ہے، ربنا آتینا فی الدنیا، بس ایسے ہی پڑھتے جا رہے ہیں۔ نہیں، میں نے یہ جو آپ کو 3 وظائف بتائے ہیں، پلیز آپ ان کو کر کے دیکھیے گا، پھر اپنی زندگی میں دیکھیے گا کہ کیا چینجنگ آ رہی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو اس کا مطلب بھی آنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر، امید ہے کہ آپ کو میری بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی۔